ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، مالدار تھیں، ان کے شوہر غریب تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے نکالے کہ یہ غریبوں میں بانٹ دیں گے، تو ان کے شوہر میاں جی نے کہا کہ پیسے مجھے دے دو۔ تو کہنے لگے زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ کہنے لگے میں زیادہ حقدار ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے پیسے مجھے دے دو۔ کہنے لگے نہیں، تمہیں کیسے دے دیں گے؟ تمہیں دے دیں اور پھر وہی تم ہمارے اوپر خرچ کرو، یہ جائز ہے کیا؟ تو ویسے ہی ہوا کہ کوئی اندھا ہے مٹھائی بانٹ رہا ہے اور گھر ہی کے لوگ اندھے سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے کھا رہے ہیں، اڑوس پڑوس والے بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے بھائی میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے دے دو، میرے بال بچے ہیں۔ کہنے لگی نہیں میں ایسے نہیں۔ زینب تھی، ان کا نام زینب تھا، اور یہ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ کہنے لگی میں ایسے زکوٰۃ نہیں دوں گی آپ کو، میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی، اگر آپ نے کہا ہاں دے دو تو میں دوں گی۔ سوچو، ایک نبی، ایک خاتون نبی کے زمانے کی ایک عورت بھی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، انہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ شوہر بھی اپنے زمانے کا، بہرحال شوہر بھی امام ہے، شوہر بھی صحابی رسول ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے کہا نبی موجود ہیں، جب تک نبی نہیں کہیں گے جب تک ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو غریبوں کو، مسکینوں کو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کو سمجھا انہوں نے جا کے اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ نگرانی میں بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی سے پوچھو، کہو کہ زینب آئی ہیں اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں۔ اللہ کے نبی قیلولہ فرما رہے تھے یا آرام کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا ایو زینب، زینب مدینے میں بہت ساری عورتیں ہیں، کون سی زینب؟ تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کی بیگم ہے۔ کہا کیا پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے زکوٰۃ نکالی تو ابو ہریرہ کہتے مجھے دے دو، تو کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا شوہر اگر محتاج ہے تو دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ اہل اور مستحق ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے دو، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا تو دے دو۔ کہنے کی بس خلاص۔ پھر آگے انہوں نے زکوٰۃ حضرت ابو ہریرہ کو دے دی۔ سوچو، آپ نے اپنی بیویوں کو اتنا مالدار بنایا۔ بیویاں، میں کہہ رہا ہوں بیویاں تو خیر چھوڑیں، اپنی بیوی کو، بیویاں کہاں نصیب ہیں ہم کو؟ کچھ خوش نصیب ہیں جنہیں بیویاں ہیں، ہم تو ایک ہی بیوی میں مرے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو اتنا مالدار بنایا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہیں۔ استغفر اللہ، مسلمانوں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بیویوں کا پھر بیویاں نکل رہی ہیں۔ میرے آزو بازو میں کوئی ایسا بیٹھا تو نہیں ہے جن کے پاس بیویاں ہوں؟ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی اثر ہو رہا۔ خیر، اللہ انہیں اور بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ اب یہاں کوئی سننے والا نہیں رہا تمہارا، سب چلے گئے۔ بیویوں کو آپ نے اتنا مالدار بنایا اپنے گھر کی عورتوں کو، ہم تو الٹا بیوی کا حق مار لیتے ہیں۔ چھوٹا سا مہر کی چھوٹی سی رقم، ہم نے اسی بھارت کے اندر سنا، بہت سارے علاقے ہیں، شاید آپ کے بنگال میں نہ ہوتا ہو، لیکن بہت سارے گدھے قسم کے شوہر نابلد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مہر بدھا لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، منہ میں ڈال لیتے ہیں، اب نگلنے کی طاقت نہیں ہوتی تو چلاتے ہیں مہر بتائیں گے 1 کروڑ 10 لاکھ 15 لاکھ بڑے جوش سے، اور رات کو جب بیوی کے پاس جاتے ہیں پہلی رات کو تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے بیگم مہر معاف کر دو۔ آپ لوگوں میں بھی کوئی معاف کرواتے ہیں؟ یہاں بھی بنگال میں بھی معاف کرواتے ہیں؟ ہے یہاں بھی، ہر جگہ یہ چور موجود رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جانتے ہو بھلے آپ بڈھے ہو گئے ہیں، اگر معافی تلافی کروا لی ہے تو بھی سنو، یہ معاف وف ہوتا نہیں ہے۔ واہ میاں، زبردستی کا سودا کرتے ہیں آپ۔
شادی کی پہلی رات ہی سے آپ بلیک میلنگ شروع کر دیا آپ نے بیوی کو.